وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. غزوہ بدر اور واقع کربلا اللہ کی نصرت کے دو عظیم چہرے کہ اگر صحیح طرح سے انسان تاریخ اسلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے سجا کر رکھے تو ہر زمانے میں اللہ کی نصرت اور مدد پاک و پاکیزہ بندوں کے شامل حال ہو رہی ہے. جس حد تک ہم ان عوامل و اسباب کے قریب آتے چلے جاتے ہیں کہ جو اللہ کی نصرت کے نزول کا باعث ہیں، پروردگار متعال کی جانب سے نصرت اور مدد شامل حال ہوتی ہے. فردی طور پر کوشش کرتے ہیں، پروردگار متعال انڈیویجلی انسان کو مدد فرماتا ہے. اگر اجتماعی طور پر ایک معاشرہ کوشش کرے، پروردگار متعال اسی اعتبار سے انسان پر کرم فرماتا ہے. اہم ترین ہدف کہ جو اللہ کی ساری حجتیں اس دنیا میں لے کر آئیں اور اسی خاطر وارث رسول خدا، وارث مولا کائنات، وارث فاطمہ زہرا، وارث سید الشہداء، ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دوبارہ سے پردہ غیب میں جانے کے بعد اس جہاں میں تشریف لائیں گے. ایک ایسے نظام کی تشکیل ہے، ایک ایسے نظام کا جو ہے وہ قرار دیا جانا ہے کہ جس کے زیر سایہ لوگ سکون و اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں. یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر حکومت بھی پروردگار متعال کی ہے. اس پر اور کوئی حق نہیں رکھتا ہے حکومت کرنے کا جز پروردگار متعال کے اور اس کے اپوائنٹڈ نمائندوں کے. اور اس نے چاہا ہے کہ ایسا نظام یہاں پر بنایا جائے کہ جس نظام کے زیر سایہ لوگ سکون اور اطمینان سے
اللہ کی عبادت کر سکیں. میں مسلسل جس دعا کو سورہ دعائے مبارکہ افتتاح کے جس اقتباس کو سرنامہ کلام میں پیش کرتا ہوں، جو احباب جانتے ہیں وہ الہی آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. ہم سب کے سب منتظر ہیں زمانے کے امام کے اس جہانی حکومت کے. اس کے لیے عزیزو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش انسان اسی وقت کر پائے گا کہ جب اپنی فردی اور اپنے گھریلو مسائل سے، ان زنجیروں سے جو میں نے اور آپ نے جکڑا ہوا ہے اپنے آپ کو، اس سے باہر نکالیں گے. عالمی اور آفاقی طور پر انسان سوچے گا، اللہ کرم فرمائے گا. انقلاب اسلامی نے سوچا، اللہ دیکھیں کس طرح سے کرم فرما رہا ہے اور کس طرح سے زمانے کے امام کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو رہی ہے. ہم بھی سوچیں گے، اللہ کرم فرمائے گا. میں نے پہلی تقریر میں یا ظاہراً دوسری تقریر میں آپ کی خدمت میں، آج بھی میں آخری تقریر آپ کے پاس سے جا رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں، لیکن نیاز نہیں دیا آپ نے مجھے جو میں نے کہا تھا. لے کر آئے میرے بھائی، دے مجھے، بڑی خوشی ہوگی. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. پانی پلے. صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد. اب کیا مانگا تھا میں نے آپ سے؟ بہت سارے لوگوں کو تو یہی یاد نہیں ہوتا کہ مانگا کیا تھا. اب میرا بھائی نیاز لایا ہے میرے لیے، لیکن آدھی لایا ہے. کوئی بات نہیں، بڑی مہربانی. میں نے کہا تھا، ہاں بڑی مہربانی، شکریہ. لیکن میں نے کہا تھا جی 19 آیتیں، ہاں پہلی سے 19 آیتیں، کہ کل تک میں آپ کی خدمت میں آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ پیش کر چکا ہوں، اور آج آپ کے لیے جو ہے وہ آیت نمبر 15 سے 19 جو ہے وہ کیا لے کر آیا ہوں. یہ دے دے میرے اس بھائی کو. پھر بھی بہت شکر گزار ہوں میرے اس بھائی کا کہ جس نے کوشش کی، قلم اٹھایا، پہلی 4 آیتوں کا ترجمہ لکھنے کی سعادت حاصل کیا. جو معاشرہ کوشش کرے گا اللہ عطا فرمائے گا. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرشتے لڑنے کے لیے پروردگار نہیں بھیجتا ہے، پروردگار مدد فرماتا ہے کہ مومنین ثبات قدمی کے ساتھ لڑے. اس کی مدد نازل ہوتی ہے عزیزوں. ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قدم آگے بڑھانا ہے، مل کر کوشش کرنی ہے، مشکلات سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ عطا فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. اور اہم ترین ہدف کیا ہے میرے بھائی؟ پاک و پاکیزہ حکومت کا قیام. ہر مجلس میں انسان اسی نیت کے ساتھ شریک ہو. میں نے دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم. آپ روزانہ اتنے اہتمام سے سنتے ہیں کہ مجھے روکنا نہیں پڑتا. اس کے بعد والی مجلس میں مجھے ہلانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ بھائی جاگتے رہنا، چونکہ وہ وہاں پر کھا کر آتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ گھر جا کر کھاتے ہیں. خالی پیٹ میں مجھ جیسے روکھے سوکھے کو انسان سن سکتا ہے، لیکن پیٹ بھرا ہوا ہو تو مجھ جیسے کو نہیں سن سکتا. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی. خلاصہ جاگتے رہنا ہے علی والو. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی. یا علی یا علی. سنائے گا یہ دوسری مجلس کی نیاز کوئی مجھے واپس پلٹائے گا؟ راوی آیا اور راوی نے آنے کے بعد کیا کہا؟ قلم و کاغذ لے کر آیا تھا. یا جی ہر امام معصوم، ہر 14 معصومین کی نسبت درود کیسے پڑھوں؟ میں آج آپ کی خدمت میں نے دیکھا واقعا ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، کتاب میں یہ فیسلٹی نہیں ہے. آپ جو ہے وہ کیا ہے، جو بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے وہاں سے آپ مفاتی مع اردو ترجمہ، اس کو میں دوبارہ یہاں پر لے کر بھی آیا ہوں، اور میں راستے میں بھی دیکھ رہا تھا. بہت ہی اس کا ایکسیس آسان ہے، اور میں اس کا آپ کو ایڈریس بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو وہیں سے اسی طرح سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں. مفاتی MAFATIH @duaz.co @duaz.co. گرین رنگ کا اس کا جو ہے وہ کیا ہے تھمبنیل ہے، اور آپ یقین جانیے بہت ہی ایزی ایکسیس ہے. اس میں آپ جائیں زیارت معصومین کے باب میں، زیارت معصومین کے باب میں جو ہے وہ کیا ہے، نیچے آپ کو ایک ہیڈنگ ملے گی، چہاردہ معصومین پر صلوات. چہاردہ معصومین پر کیا؟ اچھا، اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی یعنی واقعی اچھی محنت کی گئی ہے کہ شاید اردو کتابوں میں بہت پہلے میں نے دارالثقافہ کی کتابوں میں دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ دعائے ندبہ ایسے جو ہے وہ پرنٹ کروائی تھی، یعنی ایک ورڈ ایک سینٹنس اور پھر اس کا ٹرانسلیشن. اس وقت جو ہمارے پاس مفاتی ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی موجود ہے
اس میں انسان یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ عربی کہاں ختم ہوئی اور کون سا ترجمہ کس عربی جملے کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے. انہوں نے یہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ کام آسان کر دی ہے. لہٰذا اس مفاتی سے ضرور بضرور استفادہ کریں. وہاں پر دیکھیں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر درود کے ذریعے سے، چوتھے امام کا زمانہ کتنا سخت ہے لیکن اپنی دعاؤں کے ذریعے سے انہوں نے چاہنے والے کو بیان کیا ہے کہ تمہارا ہدف کیا ہے. اپنوں کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، دشمنوں کو اس زمانے میں بھی بخوبی سمجھ میں آ رہا تھا، آج بھی بخوبی سمجھ میں آ رہا ہے. تبھی تو وہ انقلاب اسلامی کے در پہ ہیں میرے بھائی. ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر انقلاب اسلامی پنپ گیا تو نہ امریکہ باقی رہے گا نہ اسرائیل. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک کلمہ میں اللہ کے رسول کی نسبت سے جو صلوات کا ذکر ہے وہاں سے لے کر آیا ہوں. ایک کلمہ مولا کائنات کی نسبت سے جو صلوات کا 11ویں امام تعلیم دے رہے ہیں کہ اس طرح سے صلوات بھیجو. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج میں نے اس پر عمل بھی کیا. آج کا دن کون سا دن تھا جی؟ جمعہ. ہاں ڈرا دیا میرے بھائی. جی میرے بھائی ہاں آج پیر کا دن تھا. پیر کا دن اختصاص رکھتا ہے امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہما. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. لہٰذا اسی میں آپ جائیں گے تو بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، فہرست میں آپ جائیں. فہرست میں جا کر اعمال کے حصے میں آپ جائیں گے. ہفتے کے دنوں کے اعمال میں جائیں گے. پیر کے دن میں داخل ہوں گے. پیر کے دن کی دعا، پیر کے دن کی امام حسن اور امام حسین کی زیارت. انسان اس زیارت کو بھی پڑھے، ساتھ میں جا کر یہ جو 11ویں امام نے تعلیم دی ہے کہ ان ہستیوں پہ کیسے سلام بھیجا جائے، کیسے درود. عزیزو ایک خزانہ ہے. دیکھیے میں ایک فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اے پروردگار تو اللہ کے رسول پر درود نازل فرما کما، اور ایسا خزانہ ہے جو معمولاً عزیزو میں اور آپ نہیں سن پاتے ہیں. کما رحمت بہ العباد واحییت بہ البلاد وقسمت بہ الجبابرہ واہلکت بہ الفراعنہ. پروردگار تو ایسے ہی اللہ کے رسول پر درود بھیج جیسے ان کے سبب سے تو نے اپنے بندوں پر رحمت نازل کی ہے. وہ کیا رحمت ہے سنیں عزیزو آگے. وَأَحْيَيْتَ بِهِ الْبِلَادِ، جیسے تو نے ان کے سبب سے شہروں کو آباد کیا ہے. اسلامی نقطہ نگاہ سے شہر بلڈنگوں سے آباد نہیں ہوتے میرے بھائی، پاکیزہ حاکم سے آباد ہوتے ہیں، ظالموں کی کمر توڑنے سے آباد ہوتے ہیں، فاسقوں اور فاجروں کے ذلیل کرنے سے آباد ہوتے ہیں. وَقَسَمْتَ بِهِ الْجَبَابِرَةِ. جی میرے بھائی مولانا ہم تو دیندار لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کیا سروکار. کیا بات ہے ماشاءاللہ. درست ہے، اس کثیف اور پس سیاست سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. وگرنہ زیارت جامع کبیرہ میں واضح طور پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت کیا ہے، ساست العباد. بندوں کے سیاسی امور کو چلانے والے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. جب اس لعین نے میرے مولا کے سفیر سے کہا کہ تم نے جو ہے وہ کیا ہے معاذ اللہ دنگا اور فساد پھیلایا، کہا ہم نے نہیں، تو نے پھیلایا. کہا تم اپنے آپ گمان کرتے ہو کہ یہ سیٹ تمہاری ہے. کہا گمان نہیں ہے، یقین ہے کہ یہ مقام اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے. یقین ہے یہ اللہ نے. مولا اپنے ہاتھوں سے اپنا جوتا سی رہے. تھوڑا سا مقام و مرتبہ کیا ہو جاتا ہے عزیزوں، سیٹ صاحب سے گاڑی کا دروازہ نہیں کھلتا ہے جب تک کہ جو ہے وہ کیا ہے ڈرائیور نہ کھولے. ہم لوگ بسا اوقات جو ہے وہ کیا پروٹوکول کا خیال نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں مولانا ذرا صبر کریں، ہم نے دروازہ کھولنا ہے، آپ خود ہی دروازہ کھول لیتے ہیں. کیا طریقہ کار ہے. 4 پیسے کیا آ گئے، کیا مقام و مرتبہ آ گیا، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگتا ہے. مولا اپنے ہاتھوں سے، حاکم وقت ہے، اپنے ہاتھوں سے جوتا سی رہے ہیں. اور ایسے میں ابن عباس داخل ہوئے. پوچھا ہے ابن عباس بتا اس جوتے کی کیا قیمت ہے. کہا آقا اب اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے. کہا تمہاری یہ حکومت ہماری نگاہوں میں اس جوتے سے بھی بے وقعت تر ہے. پس اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. مولا جب بے وقعت تر ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو کیوں حاکم بنے ہیں؟ جواب اس خاطر ہم اس مقام کو چاہتے ہیں کہ اس پر سوار ہو، نہ کہ یہ مقام ہم پر سوار ہو جائے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیٹ پر سوار نہیں ہوتے، وہ سیٹ ان پر، گاڑی میں کم بیٹھتے ہیں، گاڑی ان پر زیادہ، فل ٹائم گاڑی دھو رہا ہے، گاڑی چمکا رہا ہے، کہیں لے کے نہیں جاتا ہے کہ کہیں کریش جو ہے وہ کیا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو یہ گاڑی ان پر سوار ہے نا میرے بھائی. وگرنہ اللہ نے اس کو قرار دیا تھا لے جا
کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا، کہیں جو ہے وہ گاڑی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے موبائل اس پہ سوار ہے. نہ کر میرے بھائی ایسے. ساسا کہتے ہیں آقا لوگ آ کر حکومت کے ذریعے سے اپنے لیے زینت چاہتے، ویسے کون سلام کرتا ہے، لیکن اب چونکہ منصب والے ہو گئے لہذا ہر دوسرا آدمی. فرمایا آپ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ آپ نے آ کر حکومت کو زینت بخشی. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور صلی علی. مولا جب اتنی بے وقت ہے تو چھوڑ دیجئے. فرمایا نہ، اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے حاکموں کی حکومت ہونی چاہیے، اور اس ذریعے سے ہم حق کا بول بالا اور باطل کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. باطل اسی ذریعے سے عزیزوں بدر میں کیوں آیا مسلمانوں کے پیچھے، احد میں کیوں آیا مشرک مسلمانوں کے پیچھے، خیبر و خندق و صفین و جمل و یہ سب کیا ہے عزیزوں بتائیے. نہیں دیکھ سکتا ہے باطل کے پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت ہو. یہی سبب ہے امام نے جب دیکھا کہ اب حکومت ایسے انسان کے ہاتھوں میں آ گئی ہے کہ اگر حسین ابن علی نے قیام نہیں کیا تو پڑھ لو اسلام کا فاتحہ. فرمایا ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ لو جس پر یزید جیسا فاسق و فاجر لعنت اللہ علیہ حاکم بن جائے. دشمن اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ دنیا کا سسٹم اس کے ہاتھوں میں آ جائے. اللہ کے بندے اور خدا کے وہ جو واقعی راہ پر قدم بڑھانے والے عزیزو یہ مجلس اسی خاطر ہیں کہ یہ سسٹم آہستہ آہستہ دوبارہ سے مولا آقا کے جو ہے وہ ہاتھوں میں آ جائے. اب توجہ کریں، پروردگار ان پر ایسے ہی درود نازل فرما جیسے انہوں نے بندوں پر رحمت، جیسے ان کے سبب سے تو نے بندوں پر رحمت نازل کی، شہروں کو آباد کیا، جابروں اور فاسقوں کا قلع و قمع کیا. آئیے میرے مولا کے صلوات کے ذکر سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزو ناب منفرد خزانے ہیں عزیزو اس صلوات کے زیر سایہ. شروع ایسے اللہم صلی علی امیر المؤمنین، پروردگار تو درود نازل فرما مؤمنین کے امیر پر. عزیزو یہ لقب بھی اتنا عجیب ہے، اتنا عجیب ہے. ہماری احادیث کی کتابوں میں عزیزو کثرت سے اس موضوع پر روایت ہے. ایک روایت فقط آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں پہنچے مولا کائنات اور آگے بڑھ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام. اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول حیات کے ساتھ ہے. فرمایا وعلیک السلام یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر تجھ پر آقا آپ حیات کے ساتھ ہیں اور یہ لقب آپ مجھے عطا کر رہے ہیں. کہا کل میں جبرائیل کے ساتھ کسی جگہ پر کھڑا تھا، تمہارا گزر ہوا، تم نے سلام نہیں کیا. جبرائیل نے آگے بڑھ کر کہا آقا اگر امیر المومنین ہمیں سلام کرتے اور ہم انہیں جواب دیتے تو کتنا خوشحال ہو جاتے. آقا ایسے نہیں ہے، میں جب گزرا تو میں نے دیکھا آپ دہیہ کلبی کے ساتھ کھڑے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو ٹوہ لگانے کی، جستجو کرنے کی بڑی جو ہے وہ کیا ہے بری جو ہے وہ یہ ایک عادت ہے عزیزو. ذرا سا دو آدمی کہیں بیٹھے ہیں یہ بھی اپنا کان ادھر لگا لے، دیکھ مجھے رہا ہے کان ادھر لگا ہوا کہ وہ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں، کون سا پلاٹ بیچیں جلدی سے میں خرید لوں. نہ کر میرے بھائی، اللہ جس کو جو عطا کرتا ہے خوشا. اس طرح کی خبریں کیوں جمع کرتا ہے؟ ان فالتو ریلوں کے ذریعے سے کیوں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں؟ وہ کھانا پکا رہی ہے، یہ جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے، یہ گھومنے جا رہا ہے، اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں عزیزو؟ اللہ نے اس خاطر مجھے اور آپ کو بھیجا ہے. ٹوہ لگانا، کون کیا باتیں کر رہا ہے، کون جو ہے وہ کیا ہے. بہو نے فون کیا اپنی ماں کو، ساس کے سارے کان لگے ہوئے کہ کیا باتیں کر رہی ہے. کیوں ایسا کرتی ہے میرے بھائی؟ بہو ساس جو ہے وہ کیا ہے بیٹے کو کسی بہو فوراً کان لگاتی ہے کیا بات کر رہی ہے میرے شوہر سے. کیا طریقے کار ہے بھائی، تیرا شوہر بعد میں بنا ہے، پہلے اس کا بیٹا ہے. دونوں کو جو ہے وہ کیا ہے اپنی پرائیویسی دے عزیزوں. کیوں اس طرح سے لوگوں کی پرائیویسی میں؟ کہا آقا آپ دہیہ کلبی ایک جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے وجیہ جو ہے وہ کیا ہے آقا کا صحابی ہے کہ جبرائیل امین جب کبھی انسانی روپ میں آتے تھے تو اس شکل میں آتے تھے. کہا آقا آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے اور کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، میں نے سمجھا مناسب یہی ہے کہ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں. کہا نہیں، وہ دہیہ کلبی نہیں تھے، وہ جبرائیل امین تھے. اور جبرائیل امین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے کیوں کر ہمیں سلام نہیں کیا. تو اس موقع پر میں نے روک کر کہا علی کو کیسے امیر المومنین کہہ رہے ہو؟ کہا کہ بدر کا موقع تھا
اور علی جو ہے وہ کیا ہے، تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے. ایسے میں پروردگار متعال کی جانب سے مجھے حکم ہوا، جاؤ میرے حبیب کو جا کر پیغام پہنچاؤ کہ امیر المومنین سے کہے کہ وہ اپنی صفوں میں اور دشمن کی صفوں میں تلوار کے جوہر دکھاتا چلا جائے. اللہ کے فرشتوں کو یہ منظر بہت بھلا محسوس ہوتا ہے. اللہ یا علی یا علی. دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے میرے حبیب سے جا کر کہو کہ وہ امیر المؤمنین سے جو ایک لقب ہے. علی آسمانوں پر موجود مخلوقات کا بھی امیر ہے، زمین پر موجود مخلوقات کا بھی امیر ہے، گزشتگان کا بھی امیر ہے، آئندگان کا بھی امیر ہے. نہ علی سے پہلے کوئی امیر المؤمنین ہے، نہ علی کے بعد کوئی امیر المؤمنین ہے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں آپ کو حکومت اسلامی پر لانا چاہتا ہوں. مولا کا ایک لقب یہ آپ نے کم سنا ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی ورد، کوئی ایسا جو ہے وہ جملہ، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی کلمہ کہ جس سے ہمیں قرار آ جائے. ہمارے یہاں یہ جملہ مشہور ہے لوگوں کے مابین. مولا ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں نے نہیں دیکھا عزیزو کسی روایت میں مولا عباس کو ایسے پکارا گیا ہو، میں نے نہیں دیکھا. اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح فرما دیجیے گا. لیکن علماء میں بہت زیادہ رائج ہے 133 ٹائمز یہ حضرت عباس کا جو ہے وہ کیا ہے، ابجد کے علم کے اعتبار سے عدد ہے. کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کو معلوم ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. آپ کو آپ کے بھائی کا واسطہ اے حسین ابن علی کے اندوہ اور غم و اندوہ کو دور کرنے والے عباس، آپ کو آپ کے بھائی کا صدقہ میرے غم و اندوہ کو بھی دور فرما دیجیے. جو بہت ہی اہمیت کا حامل یہ جملہ ہے اور علماء کرام کہتے ہیں قطعاً بالکل صحیح ہے. لیکن روایت میں امام معصوم نے مولا کو اس لقب سے پکارا ہو میں نے نہیں دیکھا. لیکن آپ دیکھیں اس صلوات کتنا بڑا خزانہ ہے عزیزوں جس سے ہم لوگ محروم ہیں. اس صلوات میں میرے مولا کا ایک لقب ہے مفرج الکربی یا مفرج الکربی عن وجہ رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کرب و اندوہ کو اللہ کے رسول کے چہرے سے دور کرنے والی ذات کا نام ہے امیر المؤمنین. علی کا کیا عدد ہے عزیزو؟ ہاں علم عادات کے اعتبار سے جی صحیح کہہ رہے ہیں 110 110. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو لکھا جاتا ہے 786 اور پھر اوبلک 110 یعنی درواقع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا علی مدد. ہاں میرے بھائی علی کا عدد ہے 110. کیا یہ اچھا ہو کہ یہ تو عین روایت میں عزیزو 11ویں امام تعلیم دے رہے ہیں کہ امیر المومنین کو ایسے سلام بھیجو، تو ہم اور آپ آگے بڑھ کے کہہ سکتے ہیں یا کاشف الکربی عن وجہ رسول اللہ اکشف کربی بحق اخیک رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا کائنات سے مانگو گے عطا ہوگا، ان کے فرزند عباس و حسین سے مانگو گے پروردگار متعال عطا کرے گا. لیکن خدا را اپنے کرب کو تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن، ہمارا کرب کیا ہے؟ نوکری، بزنس، کاروبار، بیماری، بچی کی شادی نہ ہونا، خدا نہ خواستہ طلاق، خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اولاد. ہم نے اسی کو اپنے لیے کرب قرار نہیں عزیزو. اہم ترین کرب یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر شیاطین حکومت کرے. یہی سبب ہے فرمایا یہ جملے بھی 11ویں امام نے تعلیم دی ہے قاسم الکفرہ مرغم الفجرہ. کافروں کا قلعہ کما کرنے والا ہے علی، فاجروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے علی. وہ جو حکومت پر قابض ہیں عزیزوں. اسی خاطر بدر میں اتنی ساری نعمتوں کے بعد اب پروردگار متعال نے چاہنے والوں سے کہا قدم آگے بڑھاؤ، گردنیں اڑاتے چلے جاؤ، پوروں کو کاٹتے چلے جاؤ ہاتھوں اور پیروں کے، پروردگار متعال تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور فوراً غزوہ بدر کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں. یا غزوہ بدر کے موقع پر انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے. میں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. جب میدان جنگ میں کفار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اے ایمان والو، تو دیکھو اب یہ بڑا حساس موقع ہے، بہت ہی سینسٹیو جگہ ہے.
تمہاری ایک کوتاہی کس قدر نقصان فلا تولوہم الادبار، دیکھو پھر پیٹھ نہ دکھانا دشمن کو. اور پھر فوراً بیان کیا کہ اگر کوئی پیٹھ دکھائے گا، اتنے حساس مقام پر پیچھے ہٹ جائے گا، تو خدا کا غضب اس کے شامل حال ہونے والا ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، کہ خدا را میں آپ سے عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم دنیا کے لیے نہیں معلوم فرینچ سیکھتے ہیں، چائنیز زبان سیکھتے ہیں، عزیز و خدا را عربی زبان سیکھنے کا شرف حاصل کریں تاکہ قرآن پڑھنے میں مجھے اور آپ کو مزہ آئے. اس وقت ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، واقعا لطف نہیں مل رہا ہوتا ہمیں، لیکن اگر تھوڑا سا عربی زبان سے شغف رکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں، حدیث کے بیان میں، مناجات میں، زیارت کے کلمات میں. اور میں مختلف دینی اداروں سے بھی عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں بہت پہلے، آج سے 15-20 سال پہلے ہمارے یہاں شارع فیصل پر کراچی میں کتنے ایسے برادران اہل سنت کے ادارے تھے جہاں پر جو ہے وہ کیا عربک لینگویج کے کورسز ہوتے تھے. ایک عربی گرامر کا کورس ہے کہ جو ہمارے یہاں حوزات علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، نہیں عام لوگوں کے لیے عربی لینگویج کے کورس. وہاں پر انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا حوار، یعنی گفتگو، ڈسکشن، کہ جس میں لوگ آ کر مختلف سیاسی غیر سیاسی موضوعات پر عربی زبان میں جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے. آپ صرف وہاں پر جا کے بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر میں، تھوڑے عرصے میں ہمارے دوست ہیں مشہد میں، انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو، کون سا ایک چینل ہے میرے خیال ہے لبنان سے چلتا ہے، کارٹون کا کوئی چینل ہے، اور شیعیان حیدر کرار چلاتے ہیں، انہوں نے وہ دکھانا شروع کر دیا. اب وہ بچی عربی بولتی ہے اس وقت، صرف اس نے سن کے جو ہے وہ کیا عربی سیکھ لی ہے. بچپنے میں بچے کی جو ہے وہ کیا ہے صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہے. عربی زبان سے شغف رکھیں. فرمایا اگر کوئی منہ موڑے گا، فقط 2 جگہوں پر منہ موڑ سکتا ہے لڑتے لڑتے. ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ پیچھے آ کر دوسرے طریقے سے حملہ کرنا ہے، دوسرا یہ کہ نہیں تھوڑا سا پیچھے آ رہے ہیں، فوج کا جو ہے وہ کیا ایک تازہ دستہ ملے گا، پھر مل کر حملہ کریں گے. ان 2 وجوہات کے علاوہ اگر کوئی جنگ کا میدان چھوڑ رہا ہے تو وہ غضب خدا کی آگ کا سزاوار ہو رہا ہے. مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور کتنی بری باز گشت ہے. اور پھر اس موقع پر اہم ترین ایک اور مسئلے کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو آن حضرت نے مولا کائنات سے کہا یا علی کچھ مٹی اٹھا کر دینا، کچھ کنکر اٹھا کر دینا. اٹھا کر دیے بدر میں عزیزوں. اور پھر آن حضرت نے جو ہے وہ کیا ہے کفار کی جانب وہ مٹھی پھینکی مٹی کی، اور فرمایا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے جو ہے وہ کیا ہے تاریک ہو جائیں. وہ مٹی ان کے جو ہے وہ کیا ہے آنکھوں میں چلی گئی، جس کی بنا پر وہ اور زیادہ مرعوب ہو گئے. لیکن قرآن کریم واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں کامیاب ہو گئے نا. آپ نے اپنے گھر میں مجلس برپا کی، لوگوں نے کہا کیا بات ہے بھائی، کیا مولانا تھے، کیا نیاز تھی، کیا بات ہے، کامیاب ہو گئے. شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہو جانا. 2 دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، راوی کو روک لیا اپنے پاس، رات کے لیے روکا، اور پھر فرمایا دیکھ مولا نے، امام نے تجھے روکا ہے، یہ اس بات کا سبب نہ بنے کہ تو مغرور ہو جائے. تم جیت گئے احد میں، بدر میں، شیطان بہکا سکتا ہے. یہی سبب ہے آیت نمبر 17 میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے مومنین، اے بدریون، تم نے نہیں مارا ہے قاتلوں کو. تمہاری تعداد کیا تھی، تمہاری اللہ نے دی ہے تمہیں یہ طاقت، اللہ نے جو ہے وہ اتنے تمہارے لیے وسائل فراہم کیے. بس یاد رکھو ظاہر میں تم مار رہے ہو، حقیقت میں پروردگار متعال ہے کہ جس کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو تم یہ کام نہیں کر سکتے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اسی اعتبار سے ارشاد رب العزت ہے فلم تقتلوہم، تم نے نہیں مارا ہے، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان لعینوں کو مارا. اے حبیب تو نے مٹی نہیں پھینکی ہے جبکہ تو نے پھینکی ہے. کس قدر خوبصورت ہے عزیزوں. اگر کوئی کلامی اعتبار سے جو ہے وہ عقیدہ جبر، عقیدہ تفویض اور الامر بین الامرین سے واقف ہے عزیزوں، کیا لطف لے گا وہ اس آیت سے. نہ ہم عقیدہ جبر کے قائل ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ بجا لاتا ہے، نہ عقیدہ تفویض کے قائل ہے کہ جو کچھ ہے وہ میں بجا لاتا ہوں، اللہ نے چھوڑ دیا. نہیں عزیزوں، ڈور اللہ کی جانب سے، اختیار میرے پاس ہے، جب چاہے گا ڈور چھین لے گا. الامر بین الامرین اذ رمیتا، جبکہ اے حبیب تو نے جو ہے وہ کیا ہے مٹی پھینکی ہے، لیکن تو نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، یہ اللہ کی توفیق تھی جس کے سبب سے پروردگار متعال نے مسلمانوں کو کامیابی دی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اس خوبصورت آزمائش کے ذریعے سے، ہم پیسے کو تو آزمائش سمجھتے ہی نہیں ہے نا،
ہم تندرستی کو تو آزمائش سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم جو ہے وہ کیا ہے, فراوانی کو آزمائش نہیں, یہ بھی آزمائش ہے. فرمایا اس ذریعے سے پروردگار چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ مومنین خدا نخواستہ مغرور تو نہیں ہو جاتے, یا خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ پروردگار ساری تیری دین ہے کہ جس کے سبب سے مجلس برپا کر سکا, مجلس میں کچھ بول سکا, مجلس میں آ کر سن سکا. عزیزو میرا کیا ہے, سب کچھ تیری عطا ہے. ما بنا من نعمت فمن اللہ. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا یہ سلسلہ مومنین کی نسبت سے ہے, اور امر کافروں کی نسبت سے یہ ہے کہ اللہ ان کے مکر کو, ان کی چالوں کو ویک کر دیتا ہے, ضعیف کر دیتا ہے. ان اللہ موہن کید الکافرین. آخر میں کافروں سے خطاب ہے. تم فتح کے لیے آئے تھے نا, کس کو فتح نصیب ہوئی؟ بولیے. ہاں کسے نصیب ہوئی؟ مسلمانوں کے لیے. بس ابھی تمہیں واضح ہو گیا تمہارے لیے کہ 1000 لوگ تھے تمہارے پاس, نہیں معلوم کتنی تلواریں تھی, کتنی زریں تھی. بعض روایتوں میں مسلمانوں کے پاس ٹوٹل تلوار بھی 8 عدد تھی. عزیزو سوچیے, آن پیپر فقط لکھی ہے انسان اس مطلب کو, 8 عدد تلواریں. رہبر معظم انقلاب ایک جملہ, شہید رہبر معظم انقلاب کہ خوب اسلحہ جمع کرو, کل کو یہ اسلحہ ہمیں کام آنے والا ہے. عزیزو دشمن کو مارتے چلے گئے, انہی کے اسلحے سے ان کی گردنوں کو جو ہے وہ کیا ہے مومنین کاٹتے چلے گئے. فرمایا تم فتح چاہتے تھے, دیکھ لی تم نے فتح کسے اللہ نے عطا کی, حق واضح ہو گیا, پلٹ آؤ, اسی میں تمہاری بہتری ہے. نہیں پھر غم و غصے کے ساتھ احد میں آؤ گے, دوبارہ منہ کی کھاؤ گے, دوبارہ منہ کی کھاؤ گے. کہ احد میں بھی اگر مسلمانوں نے کوتاہی نہیں کی ہوتی, آپ کے بعد والی مجلس میں عزیزوں میں احد پڑھ رہا ہوں, اگر مسلمانوں نے کوتاہی نہیں کی ہوتی تو جس طرح بدر کے فاتح قرار پائے تھے, احد میں بھی پروردگار متعال نے عطا کرتا. آخر میں کہا تمہارے یہ بڑے بڑے لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے, اور یاد رکھو کہ اللہ ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے. کہ ایک ظاہری ترجمہ میں نے سورہ انفال کی پہلی آیت سے لے کر 19ویں آیت تک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ کے چہرے بھی بتا رہے مولانا اس طرح کا بیان سننا مشکل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ تیاری کے ساتھ نہیں آتے. اگر تھوڑی سی تیاری کے ساتھ آتے, ایک مرتبہ آپ خود ترجمہ پڑھ کر آتے, اتنا لطف لیتے. عزیزو خدا را مجلسوں میں ادب و آداب کے ساتھ شریک ہو, دیکھیے آپ کو کتنا مزہ آئے گا. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. جی ربط مصائب سے پہلے بونس کا سوال جو کل دیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں. ادھر سے 3 لوگ تھے, تینوں رشتہ دار, باپ اور بیٹا, بھائی اور بھائی. نام کیا تھے میرے بھائی؟ اور 1/3 نیاز یاد ہے ہمارے بھائی کو. جی اور کوئی مدد کر دے ہمارے بھائی کی. عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. 2 بھائی ہیں اور ایک باپ اور بیٹا ہے, اور ایک جو ہے وہ کیا ہے 2 بھائی ہیں رشتہ دار. بس ختم کیا میں نے. فیملی لائف اگر خراب ہو جائے تو آپ دیکھیے پوری فیملی کیسے پلید ہو جاتی ہے, کتنا ذلیل ہو جاتی ہے, کتنی رسوا ہو جاتی. اور اگر اچھے ہو جائے, ادھر سے جو 3 آئے, کون آئے میرے بھائی؟ بولیے. مولا آئے, اور حضرت حمزہ آئے. یہ 2 تو ہمارے لوگوں کو یاد ہو. تیسری شخصیت کون سی آئی؟ عمر میں سب سے بڑی ہے. مولا کی عمر مبارک کیا تھی بدر میں؟ کسی بچے کو کہا بیٹا پڑھنا اے, اور وہ نہیں پڑھے تو ہم کہیں گے یار سب کے سامنے اس نے میری ساری عزت کو جو ہے وہ کیا کر. اور چاہنے والا اتنے عرصے سے مجلس میں آتا ہے. مولا کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ 13 رجب سن ضروری ہے, تبھی تو پتہ چلے گا کہ بدر میں میرا مولا کتنے سال کا تھا. کتنے سال کے تھے مولا؟ 25 سال کے تھے. 30 عام الفیل میں میرے مولا کی ولادت ہوئی ہے. 53 جو ہے وہ کیا ہے ٹوٹل یہ عام الفیل کے سال تھے. یہاں سے 23 سال, اور دوسرے سال ہجرت کے بعد کے دوسرے سال میں بدر. 25 سال میرے مولا کا سن تھا. جناب حمزہ اللہ کے رسول کے چچا کا سن تھا 54, 56, 58 ایسے ملتا ہے تاریخ میں. تیسری شخصیت کون سی تھی؟ جناب عبیدہ. بڑی مہربانی, ماشاء اللہ ماشاء. کہاں سے آواز آئی؟ بہت اچھی آواز آئی, بڑی مہربانی. ایک بلند ترین درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل پر, ہمارے اس بھائی کے لیے. محمد وآل. مولا نہج البلاغہ میں افتخار فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اپنی جان کے ٹکڑے دیے. جہاں جعفر طیار کا ذکر کیا کہ موتا میں جعفر طیار کو دیا, جہاں حضرت حمزہ کا ذکر کیا کہ احد میں حمزہ دیے, وہاں بدر میں یاد کیا عبیدہ کو. کس کے فرزند ہے عبیدہ؟ حارث کے. حارث کس کے فرزند ہیں؟ جناب عبد المطلب کے.
یعنی دادا ہیں ان کے عبد المطلب، چچا ہیں عبداللہ اور ابو طالب. ایک چچا موجود ہے، دو چچا زاد ہاں بیٹے موجود ہیں. یہ 3 افراد اللہ کے رسول نے دیے عزیزوں. کہ یہیں پر ایک اور اہم نقطہ تھا، فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پر بھی غور کریں کہ پہلے انصار کے 3 افراد آگے بڑھے. جو انہوں نے جا کے کہا حل من مبارز، ہے کوئی لڑنے والا، پہلے انصار کے 3 افراد آگے بڑھے. ایسے میں وہ لعین کہنے لگے ہمیں ہم پلہ اپنے لوگ چاہیے، تم تو انصار میں سے ہو، تم تو غیر عرب ہو. ہاں، اور عرب کیسے غیر عرب کے مساوی ہو سکتا ہے؟ کہ یہ اہم نقطہ ہے عزیزوں، اس پر رک کر سوچئے گا، تھوڑا اپنے وجود میں جائیے گا. پیسے والا اور غریب میں کون برتر ہے؟ جی میرے بھائی، آپ کے گھر میں وہ جو کام کرنے والی آتی ہیں اور اسی طرح سے آپ کا ڈرائیور، وہ بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں؟ جی میرے بھائی، تقوی والا بہتر ہے. لقوہ لگ گیا لوگوں کو، 4 پیسے کیا آ جاتے ہیں سمجھتے ہم بہتر ہے. تقوی والا بہتر ہے. ان اکرمکم عند اللہ. اور پوچھوں میرے بھائی، لڑکے والے بہتر ہے یا لڑکی والے؟ ہاں، ہمارا بھائی کہہ رہا ہے تقوی والے. ہاں، ساس کہے گی لقوہ. ہاں یہ آپ دیکھیں لڑکے والے، ہم لڑکے والے. مجلس میں بھی جاتے ہیں، لڑکی والے احترام نہ کرے، مجلس اس خاطر ہے کہ دلوں کو ملائے، یہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، 4 بیٹے کیا اللہ نے دے دیے، زمین پر پیر نہیں ٹکتے موصوف کے. ان بیٹوں سے آخرت سجانی تھی تو ان بیٹوں سے اپنی بدترین دنیا بنانا چاہتا ہے. اگر اس طرح سے بچوں کی تربیت کرے گا، بڑھاپے میں تجھے جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے یہاں کراچی میں مراکز ہیں، ان کے نام ہے دار السکون. کون رہتے ہیں وہاں پر؟ اس لیے کہ گھر میں بیچاروں کے لیے اب سکون نہیں ہے. بچے اپنی، جب آپ نے ان کی دنیا کی فکر کی، ان کی آخرت کی فکر نہیں کی، تو وہ آج اپنی دنیا کی فکر میں لگے ہوئے. لہٰذا آپ کو ٹائم. جی میرے بھائی، اور حساس بنا دوں ذرا ٹاپک، پنجابی بہتر ہے یا سندھی؟ یہ دیکھا میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہا ہے. میں نے پوچھا پنجابی بہتر ہے سندھی، کہہ رہا ہے پنجابی. ہاں، کیا مطلب ہے سندھیوں کے لیے سندھی، پنجابیوں کے لیے پنجابی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس وقت کمپیریجن کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ایک طرف سے جو ہے وہ کیا ہے، دیہاتی آ جاتا ہے، ایک طرف سے شہری آ جاتا ہے. کون بہتر ہے؟ جو صحیح کوشش کر رہا ہے. کیس کس کے حق میں دینا ہے؟ ایک طرف سے جو ہے وہ کیا ہے، وہ پنجابی میں بات کر رہا ہے، یہ بیچارہ جو ہے وہ کیا ہے، ہاں پشتو بیچارہ آ گیا ہے. ہاں، کیا کر رہے ہیں عزیزوں میں اور آپ؟ اہم ترین پیغام ہے، رکیے اس جگہ پر. خلافتوں نے کس طرح سے جو ہے وہ بگاڑ لایا. سفرے پر اجازت نہیں تھی، جس سفرے پر عرب بیٹھے غیر عرب آ کر بیٹھ سکے، اجازت نہیں تھی. شادی نہیں کر سکتا تھا غیر عرب عربوں میں. مگر غیر عرب میں کیا پرابلم ہے؟ ہم اپنے برابری کے لوگوں میں شادی کرتے ہیں. کیا بات ہے، برابری کا معیار اسلام سے پہلے کچھ اور تھا، اسلام کے بعد برابری کا معیار ایمان اور پاکیزہ اخلاق ہے. عزیزو، اللہ اکبر. اپنے وجود میں جا کر چیک کیجیے عزیزو، کہیں شیطان یہاں سے حملہ نہ کرے. تھوڑا سا چہرہ اللہ نے کیا اچھا دے دیا. حوا کی بیٹی جو ہے وہ کیا ہے، ایسا لگتا ہے جو ہے وہ آسمان پہ پرواز کر رہی ہے. کوئی رشتہ قبول کرنے کو ماشاءاللہ تیار نہیں ہے. تھوڑی سی 4 جو ہے وہ کیا ہے جماعتیں کیا پڑھ لی. ہم نے چونکہ BA کیا ہوا ہے، لہذا ہمیں بھی کیا چاہیے؟ ہاں، BA کہاں چاہیے میرے بھائی، ہمیں ہاں MA چاہیے. آپ نے BBA کیا ہوا ہے، ہمیں اسی چکر میں جو ہے وہ زندگیاں برباد ہو رہی ہیں عزیزوں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. الہی معیارات کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اور رشتہ داروں کی قدرت دیکھیں عزیزوں. بہرحال میرا یہاں کی حد تک وقت ختم ہو گیا، میں وہاں پر تھوڑا بہت رشتہ داری سے متعلق امور پیش کر رہا ہوں. خدا را اپنی فیملی لائف پر دقت کیجیے. فیملی لائف کی طاقت دیکھیے، مباہلہ برپا کیا ہے خاندان رسالت نے. کتنا فیملی لائف میں طاقت ہے عزیزوں. آئے تطہیر کے سزاوار اور حقدار قرار پائے ہیں ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دین مبین اسلام کو ابتدائی مرحلے میں آباد کیا ہے اللہ کے رسول نے عبد المطلب اور ابو طالب کی اولاد کے ساتھ، اور دین مبین اسلام کو بچایا ہے نواسہ رسول نے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ.
کہ میرا 8واں امام ارشاد فرماتا ہے میدان کربلا میں 18 ایسے جوانان بنی ہاشم کو مارا گیا کہ جن کی کوئی نظیر عالم میں نہیں ملتی تھی. آؤ عزیزو، ایک بھائی ہے ہر روز مجھے دروازے پر ملتا ہے، کچھ جوانوں کے لیے کہہ دیں، کچھ جوانوں کے لیے کہہ دیں. کیا کہہ دوں میرے بھائی؟ اے جوان، اے جوان، جوانی کا قرآن کیا بات ہے، جوانی کی عبادت کیا بات ہے، جوانی کی پاکیزگی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا بات ہے. خدا را ان ریلوں میں نہیں معلوم پتہ نہیں ان ذلیل نہ ہو عزیزو، خدا را اپنا وقت ضائع نہ کریں. ایک اہم ترین ذمہ داری یاد رکھیں عزیزو، موبائل کا صحیح استعمال، کم اور صحیح استعمال. تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں، اس وقت ہر شے ہم سے دور ہو جاتی ہے جز یہ حضرت موبائل کے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کوشش کریں، کبھی نکلیں 2 گھنٹے کے لیے واکنگ کے لیے، موبائل کو بند نہ کر میرے بھائی، گھر میں چھوڑ کے آ. بند کرے گا پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ کھول دوں. تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور ہو جا. مولانا بہت امپورٹنٹ فون آنے والے، ہو بہت بڑی بزنس ڈیلنگ ہے. میرے بھائی اللہ رازق ہے. ہمارے ایک رشتہ دار کینیڈا میں رہتے ہیں، حیران ہوں عزیزوں، غیروں نے اپنا لیا، اپنوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہا میں پہنچا 4 بج رہے تھے، آفس کا ٹائم ختم ہو گیا. میں نے سامنے والے سے جو یہودی تھا عزیزوں، لیکن دیکھیے کس طرح سے ڈسپلن لائف گزار رہا ہے. میں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جائے، میں کسٹمر ہوں، ہمارے یہاں تو کسٹمر آ جائے تو سیٹ کہتا ہے بھائی شٹر اوپر کرو، بھائی واپس سے ساری لائٹیں کھولو، رزق آ رہا ہے، رزق کو جو ہے وہ کیا ہے، ہاں واپس نہ بھیجو. ابے بھائی یہ رزق ہے، لوگوں کا وقت رزق نہیں ہے. وہ بیچارہ امپلائے اس نے کب اپنے گھر پہنچے گا؟ تیرے پاس تو گاڑی ہے، کوئی وہ رزق نہیں ہے. نہیں بس 4 بج گئے. کہا کیا میں کسٹمر ہوں آپ کا؟ کہا آپ کل آئیے گا. کہا مجھے بہت امپورٹنٹ آپ سے بات کرنی ہے، اپنا ٹیلی فون نمبر دے دے. کہا میرے پاس 2 ٹیلی فون نمبر ہیں، اس خاطر نہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، اس خاطر کہ ایک ٹیلی فون میرا بزنس ہے، ایک ٹیلی فون میرا فیملی کا ہے. بزنس ٹائم پورا ہو گیا، فیملی کا تو میرے حصہ نہیں ہے. خدا حافظ. اگر اللہ نے رزق رکھا ہے تو دوسرے دن یہ تڑپتے ہوئے آئے گا، 8 بجے پہنچ جائے گا کہ عجیب آدمی ہے، خریدنا مجھے ہے. لیکن اس کو عزیزو خدا پر تھوڑا بھروسہ رکھیے. بیوی بچوں کے لیے وقت نکالیے. آج بوڑھے ماں باپ کے پاس جو ہے وہ اولاد وقت نہیں دیتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا جا اپنی جوانی میں، تو نے اپنے بچوں کو وقت دیا تھا. معمولاً ایسے نہیں ہوتا عزیزو، کم لوگ ہوتے ہیں، بدقسمت اولادیں ہوتی ہیں کہ باپ نے اسے وقت دیا اور وہ انہیں بڑھاپے میں ہوتا ہے. انسان صاحب اختیار ہے، غلطی کر جاتا ہے، پھسل جاتے ہیں اس کے پیر. لیکن عام حالت میں اگر آپ اپنے بچے کو محبت دیں گے، بڑھاپے میں بچہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کی آخرت کا سہارا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے؟ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے، اپنی زوجہ کے لیے وقت نکالیے، بیٹھیے آپس میں بات کریں. کیا ہے ہماری زندگی کے مسائل، ہم کہاں کھڑے ہوئے. انشاءاللہ سوچیں گے جو ہر مجلس سے ایک ہدایت کا پیغام بھی میں اور آپ لے جائیں، ایک ضلالت اور گمراہی میرے اور آپ کے وجود سے ختم ہوتی جائے. عزیزو خداوند متعال مجھے اور آپ کو محروم نہیں فرمائے گا. کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھ حقیر سے تو معاف فرما دیجیے گا. اگر اللہ نے زندگی دی تو کسی اور موڑ پر آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن گزارش آپ سے یہ جو نظر دے کے جا رہا ہوں ان 19 آیتوں کو تھوڑا بہت بار بار تلاوت کریں. دیکھیں آپ کے لیے فکر کے کتنے دریچے کھلتے ہیں. اور بدر کا واقعہ مجھے اور آپ کو بیان کرتا ہے کہ جو بھی اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے، واقعہ کربلا بھی نتیجہ چھوڑ دو، ظاہر میں کامیابی ہوئی، ظاہر میں شکست ہوئی، لیکن دونوں جگہوں پر اللہ کی نصرت بتمام معنی نازل ہوئی. اور بدر کے شہداء بھی، بدر کے غازی بھی فاتح ہیں، کربلا کے شہداء بھی فاتح ہیں عزیزو، سارے کے سارے فاتح ہیں. اور اللہ نے کتنی عظیم فتح سے انہیں ہمکنار کیا. جب کسی نے میرے آقا مولا سے جو ہے وہ پوچھا کہ آقا کس کی فتح ہوئی، کہا اذان دو تو میں سمجھ میں آئے گا کہ کون جیتا کون ہارا. وہ چلے تھے اس نام کو مٹانے کے لیے، ہم چلے تھے ناموں کو بقا دینے کے لیے، ہم چلے تھے ناموں کو بقا دینے کے لیے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على
الحسین وعلی علی ابن الحسین. روتی آنکھوں کے ساتھ، تڑپتے دل کے ساتھ کوفے کے اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کہ بیویوں کی نگاہوں کے سامنے نوک نیزہ پر سرہائے مطہر موجود ہے. ہر بی بی سلام کر رہی ہے، اپنے ماں جائے کو سلام، اپنے فرزند کو سلام، اپنے بھائی کو سلام. اس نگاہ کے ساتھ عزیز و سلام بھیجنا شروع کرا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. نوک نیزہ پر جب بھائی کے سر کو دیکھا، تڑپ کے کہا اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ ڈوب گیا. تیری بہن زینب کو یہ گمان نہ تھا میرے دل کے ٹکڑے حسین کہ تقدیر میں ایسے لکھا ہے. عزیزو 12 محرم ہے، روز عاشور کو گزرے، ابھی 3 دن بھی مکمل نہیں ہوئے. اس موقع پر حسین کے 2 یتیموں کا ذکر کیا. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. پہلے حسین کی ننھی بچی کا ذکر کیا. اولاد والو، اگر ہمارے گھروں میں باپ کا انتقال ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، باپ کی تصویروں کو ہٹا لیا جاتا ہے. بچے کی نگاہ پڑے گی، تڑپ کے کہے گا بابا بابا، کب مجھے دوبارہ سے تیری آغوش نصیب ہوگی بابا. ہائے رے سکینہ کا امتحان. ہمارے یہاں اس ننھی بچی کو عزیزو سکینہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایران اور عراق میں رقیہ سے، بہرحال وہ چھوٹی بچی ہے عزیزو، رقیہ سے یا فاطمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس بچی کا امتحان، کبھی بابا کو نوکے نیزہ پر دیکھا، کبھی دربار ظالم میں تشت میں دیکھا. اجرکم علی اللہ. یہی سبب ہے زینب کبریٰ فرماتی ہیں یا اخی یا اخی فاطمہ الصغیرہ تکلمہا، اپنی اس ننھی بچی سے بات کر لے، اس کا دل ڈوبا جاتا ہے. تڑپ کے کہتی ہوگی بابا تیری یتیمہ کو اب کب تیرا سینہ، آئے رے یتیمہ کی قسمت. رو رو کر جب باپ ملا، ارے بچی باپ کی آغوش میں جاتی ہے لیکن سر حسین آغوش یتیمہ اپنا غم بھول گئی. تڑپ کے کہنے لگی بابا یہ تیرے رخسار کیوں کر خاک آلود، بابا یہ خون میں بھری محاسن کیوں کر، بابا یہ تیری کٹی گردن اجرکم علی اللہ، بابا تیرے سوکھے لب اب اپنی یتیمہ کو اپنے پاس بلا لے. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. بہرحال آخری دن ہے مرثیے کے آخری حصہ بھی سن لے. اور دوسرا وہ یتیم کے جسے یاد کیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے، وہ میرے مولا سجاد کی غربت ہے. تڑپ کے کہا بھیا حسین اپنے سجاد کو اپنے سینے سے لگا لے، شاید اس کے آشوفتہ دل کو قرار آ جائے. اب بھیا ظالم کا تازیانہ، اس کی زبان پر یا حسین. ابھی شام نہیں پہنچا ہے عزیزو یہ قافلہ، ابھی ابن زیاد کے دربار میں نہیں پہنچا. ان 3 دنوں میں سید سجاد پر کیا گزر گئی. 2 اہم ترین مصیبتیں ہیں. ایک جس کا بارہا پوری زندگی میرے مولا نے ذکر کیا، کہا جب کبھی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے میرے آنسو نہیں رکتے ہیں. جب مقتل
مقتل سے گزارا گیا. اتنا نحیف ہو چکا تھا میرا مولا, آپ کے جسم مطہر کو سواری کے جانور سے باندھ دیا گیا تھا. مولا ٹھہر نہیں پاتے تھے, جب مقتل سے گزرے پھوپھی اماں میرے بابا کا انہوں نے اپنے لاشیں دفنا دی. ایک یہ منظر عزیزو, اور دوسرا اہم ترین غم جو سجاد کو کھا گیا, جسے قاسم تصور نہیں کر پائے. جب چچا نے کہا کل کے شہداء میں بیٹا قاسم علی اصغر بھی ہوں گے, تڑپ کے قاسم نے کہا چچا کیا یہ فوج اشقیاء خیموں تک پہنچ جائے گی؟ حسین نے جب دیکھا فوج اشقیاء کو خیموں کی جانب جاتے ہوئے, تڑپ کے کہا ہے لعینو ابھی حسین زندہ ہے. ہائے رے میرے مولا سجاد کی غربت, خیمے جلے چادریں چھینی گئی, گوشوارے اتارے نہیں جاتے تھے میرے بھائی, کانوں کی لو کٹ جاتی تھی, چادریں اتاری نہیں گئی ہے. جب کسی نبی زادی اور رسول زادی کی چادر چھینی جاتی تھی سر اور پشت زخمی ہو جاتے تھے. ہائے رے میرے مولا سجاد کی غربت, پھر کیوں کر سجاد نہ روئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. عزیزو دعا کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, ہاتھوں کو بلند کر کے توجہ کے ساتھ طلب کریں. یہ ایسا ہی ہے جیسے مزدور آخری وقت پہ مزدوری لیتا ہے, پورا دن اگر اس نے اچھے طریقے سے کام نہیں بھی کیا, آخری وقت پہ اچھے طریقے سے بھی کام کرتا ہے, اور بار بار ترچھی نگاہوں سے مالک کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا حق مجھے پورا دے دے, اس میں کمی نہیں کر. پروردگار ہمارے اس خلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. مومنین اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے, ہر وہ حاجت کو تیری مصلحت میں پورا ہونا اسی لمحے قبول و مقبول فرما. جو رزق کے سلسلے میں پریشانیاں دور فرما, جو اولاد کے سلسلے میں پریشانیاں دور فرما, جو بیمار ہے بیماری کے سبب سے نہیں آ سکے پروردگار شفا کاملہ واجلہ عطا فرما. اپنے ماں باپ کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی اولاد کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں کو محبت, رحمت, الفت, مودت کا مرکز بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. معاشرے کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہیں بطریق احسن بجلانے کی توفیق عطا فرما. اس پرآشوب زمانے میں یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام, مراجع اعظام, رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید مجتبیٰ خامنہئی اور آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کی حفاظت فرما. اس غیبت کے زمانے میں جہاں فقہی اعتبار سے, ان کے انفرادی اعتبار سے وضو, غسل, خمس, زکوٰۃ, عزیز و توزیع المسائل پر عمل کرتے ہیں, اجتماعی اعتبار سے جو ان کی نصیحتیں, جو ان کے پیغامات ہیں, ان کو سننے کی, سمجھنے کی, اپنانے کی, دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی, خصوصاً سرزمین کربلا ایام اربعین پا پیادہ با معرفت زیارت سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. اگر تقدیر میں یہ ہے کہ دور سے یہ چاہنے والا سلام کرے تو درد فراق کے ساتھ سلام بھیجنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان ہے, در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتم دار آباد ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار ہیں, دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. خصوصیت سے انقلاب اسلامی کو, خصوصیت سے حزب اللہ کے جوانوں کو, فلسطین کے جوانوں کو, یمن کے جوانوں کو, پروردگار جہاں کہیں پاکیزہ فطرت مسلمان اسلامی ایمانی تحریک کوشاں, ان کو غلبہ و فتح و نصرت عطا فرما. ظالموں کا قلعہ کما فرما, ان کے مکر کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے. خصوصیت سے امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما. دنیا میں جہاں کہیں ان کے چیلے, ان کے لیے کام کرنے والے کوشاں ہیں, کام کر رہے ہیں عزیزو, کسی لباس و لبادے میں ہو, قابل ہدایت نہیں, اسی لمحے اسی موقع نیست و نابود فرما. مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے. جس ملک کو ہم نے پاکیزگی کے نام پر حاصل کیا ہے, اپنی جانب سے کوئی کرپشن آج کے بعد چھوڑ دیں عزیزو, اپنی جانب سے
بہترین طریقے سے اسے پاکیزہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے رسول و آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سید محمد تجمل حسین نقوی، ظاہراً یہ مرحوم ہی ہے انشاءاللہ، اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہو جائے کرے۔ مرحوم سید محمد تجمل حسین نقوی، سید محمد مقبل حسین نقوی اور سیدہ ام رباب فاطمہ مرحومہ کے لیے، اور اسی طرح سے ان کے خانوادے کے دیگر مرحوم مراجع کرام شہدائے ملت سعداء ابرار نیکوکار جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں، الاخص شہید رہبر معظم کے لیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا